عثمان بزدار کو تحصیل ناظم میں نے بنایا تھا، ان کے والد کے ساتھ میرے اچھے تعلق تھے، وہ تو ایک تحصیل نہیں چلا سکتے تھے اور ایک صوبہ ان کے حوالے کیا گیا۔ یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ کسی کو کرسی پر بٹھائے گی یا کسی کو کرسی سے گرائے گی۔ اگلے 4 مہینے تک کم از کم انہوں نے کہا کہ مارچ کے اینڈ تک استعفوں کا اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصف خان، تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ لگتا ہے کہ آج کل انٹرویوز کا جو دور چل رہا ہے تو اس میں روز نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ پہلے عمران خان نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ پھر مونس الہی نے ان سے پہلے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا، انہوں نے کہا یہ قابل افسوس ہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے حقیقی محسن تھے اور ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے، اس لیے آج ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعد ازاں ان کے والد وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ روز انٹرویو دیا تو اس میں تو انہوں نے کافی سارے انکشافات کیے۔ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریف بھی کی اور کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا مشکل وقت میں کافی ساتھ بھی دیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اگلے 4 مہینے تک کم از کم انہوں نے کہا کہ مارچ کے اینڈ تک استعفوں کا اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے ان کو لانے میں بڑا ہاتھ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور جہانگیر ترین کا تھا۔ اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے اور کیا انکشافات کیے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ جن ساتھیوں نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا بھی ضرور اظہار کریں۔ تو شروع پہلے میرا خیال کرتے ہیں عمران خان نے جو انٹرویو دیا تھا گزشتہ روز تو انہوں نے تو یہی کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی۔ تو عمران خان کو شکر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی صحیح غلطی کا احساس ہو گیا۔ حالانکہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو ایکسٹینشن کے سخت خلاف تھے، انہوں نے ایکسٹینشن سے دیگر افسران کی دیگر لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور یہ ان کا ایک درست موقف تھا۔ لیکن جب وہ اقتدار میں آئے، وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے پہلے سن 2019 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی اور عمران خان آج تو کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا اس وقت میری غلطی تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے اور یہ بات موجودہ ڈی جی ایسا ہی بھی کہہ چکے ہیں کہ اسی سال مارچ میں کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو انہوں نے قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں یہ پیشکش کی تھی کہ آپ میری حکومت بچا لیں، تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں اور پھر آپ کو میں مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی عمران خان اس کو مزید ایکسٹینشن کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ اور اگر ہم 1.5 مہینہ پہلے کی بات کریں تو جو سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہے کامران خان، ان کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے اس کے لیے تجویز کیا دی تھی کہ آرمی چیف کس طرح بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نئی حکومت، موجودہ حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کی تاریخ پہ نئے انتخابات کرائے اور جب نئی حکومت آئے انہوں نے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے تو وہ بات تسلیم ہوگی۔ اب تو نئے آرمی چیف کا انتخاب کب کا ہو چکا ہے، لیکن عمران خان نے یہ تجویز اس وقت دی تھی اور اس میں بھی انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اس وقت تک کے لیے اگر موجودہ آرمی چیف جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، اگر ان کو مزید توسیع بھی دے دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے تازہ انٹرویو میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ان کی غلطی تھی، لیکن عمران خان اس کے بعد مارچ میں بھی انہیں توسیع دینے کی، مزید توسیع دینے کی پیشکش کر چکے ہیں اور کامران خان کے پروگرام میں بھی وہ انہیں مزید وقت دینے کے بالکل حق میں نظر آئے۔ تو عمران خان اگر اپوزیشن میں جس طرح
وہ ایکسٹینڈ لیتے تھے. افسوس کی بات ہے اگر وہ بطور وزیر اعظم اس طرح کے فیصلے کرتے اور توسیع دینے کی بجائے میرٹ پر تقرریاں ہوتی تو یقیناً نہ کسی کے حق تلفی ہوتی اور نہ عمران خان کو افسوس کرنا پڑتا. بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب آگے کی جانب دیکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ مونس الہی نے عمران خان سے پہلے ہی انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے محسن تھے, عمران خان کے محسن تھے اور عمران خان کا انہوں نے ہر موقع پر ساتھ دیا, آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے ساتھ دیا. یہاں تک انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے عمران خان کے لیے دریا نہیں بلکہ سمندر کا رخ موڑا, یعنی اتنے بڑے احسانات کیے عمران خان پر. انہوں نے کہا کہ جب وہ رخصت ہوئے, ریٹائر ہوئے, تو جس طرح ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا ٹرولنگ کی گئی, انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط روایت انہوں نے ڈالی ہے اور اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا. ان کے بعد گزشتہ روز اب ان کے جو والد ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی, ان کا انٹرویو سامنے آیا تو انہوں نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے یا اس وقت ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں موجود ہیں, مجھے وزارت اعلیٰ کا منصب ملا ہوا ہے, تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری مدد کی اور ہمارے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے اور ان کی رائے کے مطابق ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے باجوہ صاحب کو بھیجا. میں نے باجوہ صاحب کو بتایا کہ شریفوں سے انتقامی کارروائیوں کا بھی خدشہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نون لیگ کی طرف جاتے جاتے اللہ پاک نے راستہ تبدیل کیا. راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے فون نہیں کیا بلکہ میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور میں نے ان سے رائے مانگی تھی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا عزت کا راستہ ہے تو ہم نے اس پر عمل کیا. انہوں نے کہا اس فیصلے پر میں مطمئن بھی ہوں, مجھے خوشی بھی ہے کیونکہ شریف خاندان کے ساتھ میں ایزی فیل نہیں کر سکتا. چودھری پرویز الہی نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بات ضرور کہی کہ میں نے جب وزارت اعلیٰ کا حلف لیا تو عمران خان کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ وزارت اعلیٰ آپ کی امانت ہے اور جب آپ کہیں گے تو میں استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن انہوں نے انکشاف کیا کہ آئندہ 4 ماہ تک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان نے میرے ساتھ بھی مشاورت کی ہے اور پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ بھی جو مشاورت کی ہے. فی الحال آپ زخمی ہیں, اگر الیکشن جلد ہوتے بھی ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پورے ملک میں جو ہے پی ٹی آئی کی کیمپین کی قیادت کر سکے اور جب آپ ٹھیک ہوں گے 3-4 مہینہ بعد تو پھر جو ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت اس وقت بھی نئے انتخابات کی تاریخ نہیں دیتی. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ 4 سال تک وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. انہوں نے کافی نقصان دیا. اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو بھی نقصان ہوا, ان کے حلقوں میں کام نہیں ہوئے, صوبے کو نقصان ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنانے میں سارا کردار سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جہانگیر ترین ان کا تھا. اور عثمان بزدار کو تحصیل ناظم میں نے بنایا تھا, ان کے والد کے ساتھ میرے اچھے تعلق تھے, وہ تو تحصیل نہیں چلا سکتے تھے اور ایک صوبہ ان کے حوالے کیا گیا. پرویز الہی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ ہمارے خاندان کا تعلق سن 1980 سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ ان کے قریب ہوں گے تو اتنا آپ حالات سے زیادہ باخبر رہیں گے. انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 3-4 دن پہلے بھی میری خاص لوگوں سے بات ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق تو کی کہ پاک فوج نے فروری سن 2021 میں سیاست سے الگ ہونے کا, سیاست سے دور رہنے کا, سیاسی معاملات میں مداخلت چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس پر وہ اب تک قائم ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر قومی سلامتی پر کوئی حرف آئے گا تو یقیناً پاک فوج اور دیگر ادارے بھی دستور کے اندر ان کے پاس جو اختیار ہے وہ استعمال کریں گی اور یہ انہیں استعمال
کرنا چاہیے، اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ کسی کو کرسی پر بٹھائے گی یا کسی کو کرسی سے گرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے تمام جماعتوں کو برابری کا موقع ملے گا اور عوام جس کو ووٹ دیں گے تو پھر وہی حکومت بنائے گا۔ پرویز الہی نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے الزام لگایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ موقف درست نہیں ہے، نہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی ہے اور نہ عمران خان نے ڈبل گیم کھیلی ہے۔ بس بعض اوقات انہوں نے کہا کہ یہ قدرت کو منظور تھا تو اس طرح ہو گیا، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشکل حالات میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور یہ تو مونس الہی بھی اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ کافی مشکل حالات میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے آؤٹ آف دا وے جا کر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور اس وقت اگر پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں موجود ہیں تو یہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی مہربانی ہے۔ کل ہم نے عمران خان، مونس الہی اور پرویز الہی کے جو یک کے بعد دیگر انٹرویوز تھے ان پر آپ کے ساتھ بحث کی۔ عمران خان نے تو یہ کہا اپنے انٹرویو میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن عمران خان کے جو ناقدین ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ بھی اب اس پر طنز کر رہے ہیں، اور بہت ساروں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کو تو اپنی غلطی تسلیم کیا ہے، لیکن دوسری طرف بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانا وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس سے بڑی غلطی تھی۔ بہرحال سیاسی مخالفین اس طرح کے مواقعوں پر پھر جواب تو نہیں چھوڑتے اور اس طرح کے مواقعوں کے تلاش میں رہتے ہیں کہ جس میں انہیں بھی بات کرنے یا جواب کرنے یا تابڑ توڑ حملہ کرنے کا موقع مل سکے۔ لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو چکی ہے اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو اب سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات، ملکی معاملات، آئندہ انتخابات کے حوالے سے لائے عمل اور ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں حل کے لیے مل بیٹھیں اور کوئی لائے عمل طے کریں اور کوئی اتفاق رائے پیدا کریں، تاکہ پاکستان میں سیاسی بحران بھی ختم ہو اور جو معاشی طور پر پاکستان جو ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے پاکستان کو باہر نکالنے کی کوئی صورت نکل سکے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔